دوسری بنیادی چیز، اس کا تعلق تو ایمانیات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے انسان وراثت کی تقسیم نہیں کرتا، اور دوسری چیز کا تعلق انسان کی اپنی نفسیات سے ہے کہ انسان میں جب طمع اور لالچ کوٹ کوٹ کر بھر جائے تب انسان اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ اس تقسیم کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرتا۔ اور کسی نے اس طمع کے متعلق کیا خوب کہا ہے، یہ جو طمع کا لفظ ہے اس میں 3 حرف ہیں، طا، میم اور عین، تینوں کے حصے میں کوئی نقطہ نہیں ہے، تینوں کے حصے میں نہ طا میں کوئی نقطہ ہے، نہ میم میں ہے، نہ عین میں ہے۔ طمع کرنے والا بھی ہمیشہ مال سے خالی رہتا ہے، ہمیشہ۔ علامہ وراق رحمہ اللہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ان قیل للطمع من ابوک، اگر طمع سے یہ پوچھا جائے تو پیدا کیسے ہوتی ہے، من ابوک تیرا باپ کون ہے، مطلب تو پیدا کیسے ہوتی ہے، تو طمع کا جواب ملا الشک فی قدر اللہ، الشک فی قدر اللہ، جو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں جب انسان کو شک ہوتا ہے تب میں پیدا ہوتی ہوں۔ طمع اور لالچ پوچھا وما وظیفتک وما محنتک، اچھا چلو پیدا ہونے کے بعد تمہارا کام کیا ہوتا ہے، تمہارا پیشہ کیا ہے، کہنے کہ ایک ہی ہے کسب الذل۔ طماع اور لالچی شخص کو ہمیشہ ضلالت دینی ہے، طماع اور لالچی شخص کو ہمیشہ ضلالت میں رکھنا۔ اچھا تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ صرف ایک ہی ہے، کسب الخسران۔ لالچی شخص ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں ہماری زبان میں بھی یہ چیز موجود ہے، کہتے ہیں جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ بھوکا نہیں مرے گا، جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ وہی چیز امام وراق رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 جملوں میں ذکر کی۔ ایک اموی خلیفہ کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو اپنے بچوں کے لیے صرف 8 دینار ترکے میں چھوڑے۔ اسی طرح ایک اور اموی خلیفہ فوت ہوئے تو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اشرفیہ اور دینار اپنے بچوں کے لیے ترکے میں چھوڑے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں وہ 8 دینار والے بچوں کو بعد میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں 100 اونٹ بما ساز و سامان، 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں دینار اور اشرفیوں اور دراہم ترکے میں لینے والے وہی لوگ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ یہ طمع اور لالچ، یہ اپنے بچوں کی زندگی کو، مستقبل کو محفوظ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف ان کو حلال روزی سے پرورش اور پروان چڑھانا ہے۔ سورہ کہف آپ پڑھ کر آئے ہیں آج، وہ سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مل کر جو دیوار تیار کی، دیوار گر رہی تھی، اس کو تعمیر کیا، کیوں کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ قرآن میں ذکر ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
کہ ان دو بچوں کا والد نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے دو نبیوں کی ذمہ داری لگا دی، چلو ان کی دیوار بناؤ، وہ بھی بلا مزدوری۔ کب؟ جب والد نیک ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے، ان کے لیے وراثت دوسروں کی ہڑپ کر کے ان کو نہ دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان کا مستقبل محفوظ ہو تو خود نیک بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کا بھی محافظ ہے، ان کے حال کا بھی محافظ ہے۔ تم سے پہلے بھی وہی محافظ ہے، تمہارے بعد بھی وہی محافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے متعلق جو احکامات ہیں، جس انداز سے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، شاید اتنی تفصیل کے ساتھ کوئی اور احکامات بیان نہیں کیے۔ آیات تھوڑی ہیں، 3 آیات ہیں، لیکن ان کے اندر جو بیان کرنے کا انداز اور طریقہ اور سلیقہ ہے وہ ایسا ہے کہ وراثت کے تمام مسائل ان میں آ جاتے ہیں، تمام کے تمام مسائل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی رکعات، نماز کا طریقہ، نماز کی تعداد، سنتیں اور نوافل، رکوع اور سجدہ، قیام اور قعدہ، تشہد اور سلام، یہ قرآن میں ذکر نہیں کیے۔ کہاں ذکر ہوئے ہیں؟ احادیث میں۔ لیکن وراثت کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیلات ذکر کی ہیں، ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں لگائی کہ آپ بیان کریں۔ آپ اندازہ کیجیے، روزہ رکھنے کا طریقہ کچھ نہ کچھ موجود ہے، لیکن اس کی زیادہ تفصیلات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا صرف حکم موجود ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ زکوٰۃ دینی کن لوگوں کو ہیں، وہ 8 مسائل ذکر کیے ہیں، لیکن کتنی دینی ہے، کتنی دیر بعد دینی ہے، یہ ساری تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے آپ نے بیان کی۔ احادیث مبارکہ میں اس کی مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ حج کے احکامات آپ کو جزوی طور پر کچھ نہ کچھ ملیں گے، لیکن اس کی مکمل تفصیلات ذخیرہ حدیث میں جو لمبی احادیث ہیں، ذخیرہ حدیث میں جو لمبی احادیث ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ حج کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن وراثت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود اپنی لی، اور 3 آیات میں بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے، اللہ کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ بیٹے کو زیادہ دینے کا فائدہ ہوگا یا والدہ کو زیادہ دینے کا فائدہ ہوگا یا بیوی کو زیادہ دینے کا فائدہ ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے یہ حکمت پر مبنی ہے۔ شریعت مطہرہ نے مال کے متعلق، وراثت کے متعلق اور انسان کے اندر پائی جانے والی طمع کے متعلق، قطع رحمی کے متعلق جو وعیدیں سنائی ہیں، یہ ساری کی ساری وعیدیں اس وراثت کو تقسیم نہ کرنے والے شخص کے لیے، ساری کی ساری وعیدیں، چاہے جتنا بڑا مرضی حاجی نمازی ہو۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ مروان کے عہد میں ایک عورت نے آ کر دعویٰ دائر کیا، صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں واقع موجود ہے تفصیلات۔ دعویٰ دائر کیا کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا،
اشرم بشرہ صحابہ، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو ایک ہی وقت میں اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ان پر اتنا بڑا دعویٰ دائر کیا خاتون نے، عدالت میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک ہی لفظ کہا، ایک حدیث سنائی، کہنے لگے مروان کیا تم سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنوں اور اس کے بعد اس خاتون کی زمین پر قبضہ کروں؟ کہتے کیا حدیث ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کی ایک بالشت زمین ہتھیائی طوقہ اللہ من 7 ارضین یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس ایک بالشت کا حصہ 7 زمینوں سے کاٹ کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ ایک بالشت زمین کل قیامت والے دن سب کے سامنے رسوا بھی فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کے گلے میں 7 زمینوں کا وہ توق اتنے حصے کا بنا کر گلے میں ڈالے گا۔ مروان کہنے لگے میں تحتاج البینہ بعد ذلک، سعید بن زید اس حدیث کے بعد اب تمہیں کسی گواہ کی کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور بد دعا کی، اللہم لا تمته حتى تعمى واقتلها بأرضها، اللہ اس کو موت اس وقت تک نہیں دینی اس خاتون کو جب تک یہ نابینا نہ ہو جائے، آنکھوں سے نور نہ چلا جائے، اور اللہ اسے موت دے بھی تو اس کی اپنی زمین پر۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھا بھی کر دے اور اس کو موت بھی دے تو اسی کی زمین میں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں واقعی ایسے ہوا، کیونکہ عورت جھوٹی تھی، واقعی ایسے ہوا کہ وہ عورت نابینا بھی ہوئی اور اپنی زمین پر چلتی ہوئی جا رہی تھی، بوڑھا ہونے کی وجہ سے گری اور وہیں فوت ہو گئی۔ مظلوم شخص جو ہے اس کی بد دعا 7 آسمانوں کو چیر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے واللہ لانصرنک ولو بعد حین بعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور میری جلال کی قسم میں تجھ مظلوم کی ضرور مدد کروں گا، ولو بعد حین، چاہے اس میں کچھ تاخیر ہو جائے، فوری نہ صحیح کچھ عرصے کے بعد ضرور میں تیری مدد کروں گا۔ اور جو اس قسم کے جرائم ہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آج وہ ظالم انسان جو وراثت پر قبضہ کیے بیٹھے ہے بڑی ٹھاٹھ سے زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی ہی خفیہ ہے، لیکن جب انسان کو رگڑتی ہے تو پیس کر رکھتی ہے۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں اس طرح سے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے والے آخر میں کس طرح ذلیل ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں دنیا کی ذلت سے بھی محفوظ رکھے اور آخرت کی ذلت سے بھی محفوظ رکھے۔